بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب پورے میں آج کل فٹ اینڈ ماؤتھ کی وبا کی زد میں ہے۔ اٹک سے اکاڑا، ملتان، ساہیوال اور پورے پنجاب میں اس بیماری کی شدت دیکھی گئی۔ تو پاکستان میں جو لائف سٹاک میں جو بیماریاں ہیں ان میں سے یہ سب سے خطرناک وائرل ڈیزیز ہے۔ ایک بیکٹیریا کی بیماریاں ہوتی ہیں جو بیکٹیریا سے پھیلتی ہیں۔ بیکٹیریا اور وائرس ایسا ہوتا ہے جیسے کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج صرف ویکسین ہے۔ تو محکمہ لائف سٹاک میں پورے جانوروں کو اب یہ نیا شیڈول جاری ہوا ہے کہ اس میں وہ 100% جانوروں کو ویکسین کرتے ہیں، مگر اس میں فٹ اینڈ ماؤتھ شامل نہیں۔ فٹ اینڈ ماؤتھ ایک ایسی بیماری ہے جس سے جانور مرتا تو نہیں ہے، بڑا جانور میں بہت کم اموات ہوتی ہیں، لیکن اس سے جانور میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی پروڈکشن، اس کا بچہ دینے کی صلاحیت اور اس کا جو گرمی برداشت کرنے کا سسٹم ہے دماغ میں، ہائپوتھیلمس جو ایک ہمارا تھرمو ریگولیٹری سسٹم ہے دماغ میں، وہ اس میں پرماننٹ خرابی ہوتی ہے اور وہ جانور ہانپتا ہے۔ تھوڑی سی بھی گرمی کی شدت ہو تو اس کو، اور اس کے جو مائنس افیکٹ ہیں کہ دودھ کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ پاکستان پوری دنیا میں اپنا کوئی بھی لائف سٹاک کا پروڈکٹ فروخت نہیں کر سکتا۔ پاکستان پہ پابندی ہے، جبکہ بیکٹیریل ڈیزیز پہ جو HS ہے اور بلیک واٹر ڈیزیز ہے جس میں اہم جو بڑے جانوروں میں وہ اس کی 100% ویکسین ابھی جو 4-5 سال پہلے جو لائف سٹاک کے ارستو ہیں انہوں نے بغیر وجہ 100% ویکسین کر دی ہے، اور وہ بھی بیکٹیریل ویکسین کا ریکارڈ نہیں ہے۔ گالکوٹو کوئی اتنی بڑی مرض نہیں ہے جو 30 سال پہلے تو اس کا ٹریٹمنٹ سلفاڈیماڈین وغیرہ سے ہوتا ہے، اب وہ 4th جنریشن اینٹی بائیوٹکس آ گئی تو اس کو بڑا آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بلیک واٹر ڈیزیز ہے وہ بھی بڑے لیمیٹڈ ہے۔ تو اس میں پوری دنیا میں جو بیماری ہے اس میں ایپیڈیمیولوجیکل سروے ہوتا ہے۔ اس میں جو 15 سال پہلے جو باہر گورے آئے ہیں انہوں نے ایک پروجیکٹ کر کے دیا تھا کہ آپ ہر پورے پنجاب بلکہ پاکستان کا تھا، اس کو کہتے ہیں ایپیڈیمیولوجیکل سرویلنس، کہ آپ اگر پنجاب میں ہیں تو آپ نے وہ آؤٹ بریک نوٹ کرنی ہے۔ ہر ڈائگنوسٹک لیبارٹری کو یہ اسائنمنٹ تھی آج سے 15 سال پہلے۔ تو وہ 15 سال میں وہ ہر سال دیکھیں گے کہ کون سی بیماری کی آؤٹ بریک ہوتی ہے، اور اسی پہ وہ پھر ویکسین کی جاتی ہے۔ اس 2-4 ضلعوں میں یا 10 ضلعوں میں ہوگی، یہ نہیں کہ 100% ویکسین وائرل ڈیزیزز کی ہوتی ہے۔ جو وائرس ہے جیسے فٹ اینڈ ماؤتھ ہے، تو یہ 70 سال سے فٹ اینڈ ماؤتھ پہ کوئی جو اصل چیز ہے جس کو کنٹرول کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو میٹ اور جتنا بیف کی انڈسٹری ہے ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کسی بھی ملک کو۔ ہم اپنا پروڈکٹ جو ہمارے اگر سرپلس بھی ہو جائے تو پھر بھی ہماری پابندی ہے۔ تو اس میں جو اب جو آؤٹ بریک ہوئی ہے تھرو آؤٹ پنجاب میں، وہ محکمے کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ حفاظتی ٹیکے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ حفاظتی ٹیکہ کس چیز کا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن
لوگوں میں آؤٹ بریک ہو گئی ہے، ایک تو وہ ویکسین لگوائے، لیکن جب جانوروں میں بیماری آ جائے تو اس وقت ویکسین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ویکسین اس وقت ہوتی ہے جب اس میں 10 دن کا وقت چاہیے۔ تو ویکسین کی ضرورت جب آپ کے نزدیک بیماری آ گئی ہے تو فوری طور پہ پرائیویٹ ویکسین بھی دستیاب ہے۔ محکمہ لائف اسٹاک کے پاس اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے۔ آج کل محکمہ لائف اسٹاک کے اہلکار اس سے پوچھیں کہ کس چیز کی ویکسین کر رہے ہیں، وہ گالکو 2 کریں گے یا HS کی کریں گے، لیکن آپ کو نہیں بتائیں گے کہ جو قیمتی جانور ہیں ان کو آپ فوری طور پہ ویکسینیشن کروائیں۔ اس کے علاوہ جو آپ جانور منڈیوں سے خریدتے ہیں اس سے بھی گریز کریں، جو فیٹننگ والے ہیں یا کوئی اور جانور لیتے ہیں تو خاص کر کٹیاں چھوٹے جانور میں اس میں جو وائرس ہے، یہ وائرس کرونا کی طرح وائرس ہے، یہ دیکھیں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وائرس جو بیماری ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے، اس کو بس وہ جو اس کے منہ میں چھالے نکلتے ہیں، پاؤں میں نکلتے ہیں، منہ سے جھاگ آتی ہے اور 106 ٹمپریچر ہو جاتا ہے، اس کے مطابق ہم یہ بخار کم کرنے والا ٹیکہ یا منہ کے زخم ذرا جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، بہتر ہو جائے، اور جانور کھا پی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی جو اس میں خرابی ہے کہ جانور کے جب منہ میں درد ہوتا ہے تو وہ چارہ چھوڑ دیتا ہے۔ جانور کو اپنی انرجی کے لیے ضرورت چاہیے۔ جو آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ فوری طور پہ گلوکوز کی ڈرپ لگاتے ہیں تاکہ اس کی انرجی، اگر وہ کھا پی نہیں رہا تو وہ اس سے انرجی لے۔ تو وہ جانوروں میں جو ایک تو وہ آپ ڈرپ اگر لگائیں گے تو 5 ڈرپیں لگیں گی پھر جا کے وہ ہوگا، تو اس کو آپ گلوکوز پلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نرم غذا دے سکتے ہیں جس میں آپ چاول 1 کلو لے لیں اور اس کو ابال کے اس میں پانی ڈال کے وہ پتلی سی کھیر بن جائے گی، اس میں چوکر ڈالیں، 1 کلو چوکر ڈالیں اور آدھا کلو گڑ ڈالیں، اور اس میں آپ جو خشک چوکر ہے اس میں 1 پاؤ تیل بھی ڈالیں، علیحدہ وہ بنا لیں۔ ایک تو یہ بن جائے گا۔ اس کے بعد اس کو اب کھلانا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ اس کے وہ گول گول پنیاں بنا لیں، تو اس سے بھی کھلا سکتے ہیں، یا وہ پتلا کر کے اس کو جو آپ ڈرینچر ہے، ڈرینچنگ گن، اس کو پلاتے وقت احتیاط کریں۔ اگر کوئی کاروباری آدمی ہے یا منڈی وغیرہ پہ گیا ہے تو اس سے وائرس اس کے گھر میں اور اس کے جانوروں کو آ سکتا ہے، جوتوں پہ لگ سکتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ لگ سکتا ہے۔ وائرس ہوا میں ہوتا ہے جو وائرل ٹرانسمیشن ہے، اور اسی طرح جو جانور جو خریدتے ہیں بعض دفعہ وہ جانور ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ بیماری کی سٹیج میں ہوتا ہے، تو اس سے وہ جانور جب گھر لے کے جاتی ہیں تو وہ ایک آدھا جانور کوئی فٹ اینڈ ماؤتھ کا ہوتا ہے، تو اس سے پورے جانور بلکہ اس پوری بستی اور پنڈ میں وہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ احتیاط کریں کہ اگر آپ کے جانور کو یہ بیماری ہے تو اس کو فوری طور پہ علیحدہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس کو وہ آپ کسی ایسی جگہ لے جائیں ڈیرے پہ جہاں کوئی اور جانور نہ ہو، اور ادھر سے جو وہ آدمی جو اس کو چارہ اور اس کو پانی وغیرہ یا اس کو ٹینڈ کرتا ہے وہ دوسرے جانوروں کے پاس مت آئے۔ اگر وہ آئے بھی تو اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ ادھر ہی اتار ہے، ورنہ یہ بیماری جو ہوا سے ایئر بورن انفیکشن ہے اس سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ تو یہ بیماری اس طرح ہے کہ منڈیاں اتنی لگتی ہیں تو ہر جگہ بیپاری جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سارے پورے پنجاب میں پھیل چکی ہے۔ تو اس پہ تو پتہ نہیں کب ویکسین بنے گی اور کب، جبکہ بیکٹیریل ویکسین پہ اربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں، وہ یہ بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو اس پہ آپ خود ہی کوشش کر کے اپنے جانوروں کو بچانا ہے۔
گورنمنٹ پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. آپ ویکسین جو آپ کے جانور ہیں ان کو ویکسین کروائیں. ویکسین فٹ اینڈ ماؤتھ کی ویکسین ویسے سال میں 2 دفعہ ہونی چاہیے. یہ امپورٹڈ ہے اور مہنگی بھی ہے. تو مختلف کمپنیوں کی دستیاب ہیں, وہ آپ اس میڈیکل سٹور سے ویکسین لیں جس جگہ اس کے پاس اپنا فریج ہو اور سٹینڈ بائی جنریٹر ہو. تو کوشش کریں کہ بڑے میڈیکل سٹور سے آپ ادویات خریدیں تاکہ گرمیوں میں خاص کر. اس کے علاوہ جو آپ نے احتیاط کرنی ہے, کوئی جانور جو بیمار ہے اس پہ آپ نے ایک تو اس کو اینٹی بیوٹک دیں, بے شک پین بیوٹک دے دیں. لانگ ایکٹنگ تو اب 1100 روپے کا ٹیکہ آتا ہے, تو اگر 4-5 جانور ہوں تو 6-7 ہزار روپے وہ ایک دن چھوڑ کے لگانا پڑتا ہے, تو وہ بہت مہنگا ہے. تو ہم نے وہ روکنا ہے, اس لیے چھوٹے جانور کو جو 200 کلو کا 150-200 کلو کا وہ پین بیوٹک 5 گرام لگائیں. پین بیوٹک 5 گرام, اور بڑا جو جانور ہے اس کو 2 ٹیکے لگائیں اور روز لگائیں 3 دن تک. اور بخار کو کم کرنے کے لیے ڈائکلوسٹار ہے, وہ سستا ٹیکہ ہے, 20 ml لگائیں, وہ اچھا کام کرے گا, اس سے بخار کم ہو جائے گا, بخار کی شدت کم ہو جائے گی. تو یہ, اور منہ میں لگانے کے لیے آپ جو پٹاش ملتی ہے, جو سرخ دوائی ہر ایک کو پتہ ہے, وہ لوٹے میں ڈال کے اس کے منہ میں غرارے کروائیں. لوٹے کے آگے پائپ لگا لیں پلاسٹک کا اور منہ میں ڈالیں, تو اس سے وہ اگر پی بھی جائے تو وہ بہت زیادہ نہیں اس کا نقصان. وہ آپ نے 1 کلو پانی میں بالکل 1 چٹکی ڈالنی, جس سے اس کا رنگ پنک ہو جائے, جس سے وہ اینٹی سیپٹک ہو جائے گا. اندر سے وہ جو السر نہیں بنے گا, منہ میں جو چھالے بنے ہوئے ہیں اس میں بعض اس کے بعد وہ پھٹ جاتی ہیں اور وہ پک جاتی ہیں. تو اس کو اسپیشلی رات کو اس کو کروائیں, اور 2 دفعہ اس کو, اگر بہت زیادہ ہیں تو آپ گلیسرین اور بورک ایسڈ برابر وزن میں وہ اس کے لگائیں. اسی طرح کھر میں اگر چھالے بن گئے ہیں یا تھان پہ ہیں تو اس پہ آپ سپرے لگائیں, اینٹی سیپٹک سپرے ملتی ہیں آج کل, تو وہ 2 دفعہ سپرے کریں. تو انشاءاللہ آپ کا جو جانور بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس میں آپ نے سب سے زیادہ احتیاط جو کرنی ہے وہ ان کو خوراک دینی. باقی بچوں میں یہ جو جانور بچوں میں وائرس ہوتا ہے, یہ اس کے دل پہ اٹیک کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں ٹائیگر ہارٹ ڈیزیز. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سلائیڈ پہ کہ اس طرح اس کا دل جو ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں چھوٹے بچوں میں یہ بہت نقصان دہ ہے اور لاعلاج ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اس طرح کی وبا سے ہم بچے رہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے جانوروں کو فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری, اگر گال کوٹو کی بیماری ہو تو وہ قابل علاج ہے. بلیک واٹر کی چوڑے مار کی بیماری ہو تو وہ قابل علاج ہے. ویکسین تو اس کی ہونی چاہیے جو ناقابل علاج ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے پوری دنیا میں پابندی ہے, اس پہ کوئی دوائی نہیں ہے. اور جو جس چیز کی شاید ضرورت بھی نہیں, نہ ہی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ ہم ہر ضلع پہ دیکھیں, اتنا سٹاف بیٹھا ہے کہ کون سی بیماری کس جگہ آؤٹ بریک ہوئی ہے اور اس علاقے میں کنٹرول کیا جائے, منڈی پہ کنٹرول کیا جائے. جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ میں 150 سال پہلے انہوں نے یہ قانون بنایا کہ اگر منہ کھر کی بیماری آئی ہے تو آپ اس کو جانور کو لے جا نہیں سکتے اس جگہ سے, وہ بین ہو جاتا ہے. تو یہاں تو پاکستان میں تو ابھی انسانوں کے قانون 100 سال پرانے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں انہوں نے تو بدل لیے ہیں قانون, گوروں نے تو بدل لیے ہیں, لیکن اب وہ گورے چلے گئے تو قانون 100 سال پرانا ہی چلتا ہے. سارے قانون جو, اسی لیے انصاف نہیں ملتا اور کچہریوں میں جا کے دیکھیں جو بھی تماشا ہوتا ہے. تو یہ اب بدقسمتی ہے ہماری قوم کی, اور یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں یہ خود نہیں چاہتے
کہ یہ قانون بنے اور اس طرح بہتری ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ بچوں میں اس کا جو بہت زیادہ مورٹیلٹی ریٹ ہے، بڑے جانوروں کو آپ ٹیکے لگائیں، اور جو باہر سے کوئی آدمی آئے منڈی وغیرہ پہ مت جائیں، منڈی پہ جانور فروخت کرنے مت جائیں۔ اس سے کوئی نہ کوئی جانور ہوتا ہے، جانور صحت مند ہونے کے بعد بھی 3-4 مہینے سے زیادہ اس کا وائرس اس میں موجود ہوتا ہے۔ یہ فوٹ اینڈ ماؤتھ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا وائرس ہے جس سے بیماری پھیلتی ہے۔ وہ جانور ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے اندر وائرس ہے، اس کے اندر دوسرے جانوروں کو وہ متاثر کر سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ تو آپ لوگ منڈی پہ بھی مت جائیں اور منڈی سے جانور بھی نہ لیں جب تک یہ آؤٹ بریک ختم نہیں ہوتی، ورنہ کوئی نہ کوئی اگر کوئی آ گیا تو آپ کے دوسرے جانور بھی ضائع ہوں گے اور آپ کا زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔